اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہر حال میں نیکی، کب تک اور کہاں تک، اور اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس طرح سے ہے کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ السلام علیکم۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی زبان اٹکتی ہے کہ آپ کو موت آئے۔ تو بی بی عائشہ بھی قریب بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بھی فوراً یہ کہا کہ تمہیں بھی موت آئے، تم پر لعنت ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ درستی اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں انہیں کہا تھا وعلیکم، یعنی تم پر بھی ایسے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ان کی بات انہیں لٹا دی تھی، آپ نے یہ سنا ہی نہیں، جو میں نے بات انہیں یہی لٹا دی تھی کہ وعلیکم، کہ آپ پر بھی اسی طرح سے ہو نا۔ تو یہ بخاری سے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برا سلوک بھی کرے تو اس کے جواب میں فوراً ایک غلط رد عمل کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ حدیث کو سامنے اگر رکھتے ہیں نا تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوراً رد عمل نہیں کرنا، اور اگر ہو سکے تو بہت شستہ الفاظ میں اس کو مطلب جواب بھی دے دینا ہے، تاکہ وہ آگے سے انہیں مزید کچھ نیگیٹو بات کرنے کی انہیں ہمت نہ ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہم اسی کو اگر ہم ریلیٹ کریں آج کل کے معاشرے کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ تو اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے، یقین کریں کہ اس کے اوپر گھنٹوں گزر جائیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی کیوں غلط پارک کر دی، میرے سامنے کیوں آ گئے، چھوٹی چھوٹی رقم کے اوپر، چند ہزار کی رقم کے اوپر، یہ خبروں میں ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، بریکنگ نیوز میں ہم سنتے ہیں کہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا عدم برداشت۔ ہمارے معاشرے میں آج کل عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے یہ خانگی زندگی میں بھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے بچیوں کو، اور اس طرح کے بہت سارے بے شمار لاتعداد واقعات ہیں۔ اس کے اوپر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر تحقیق کے خبروں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس چیز کے، اور وہ غلط انفارمیشن کی وجہ سے، غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ گھر تک برباد ہو جاتے ہیں، الزام تراشی، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کے اوپر خاص ورک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ اصل میں عبادات کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی تربیت کرتا ہے، اور عبادات جو ہے نا ان کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور جو روزے ہیں وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تو یہ بھی یعنی عبادات کا جو مقصد ہے وہ بھی انسان کو اچھا انسان بنانا ہے، اور یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید احادیث کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک مفہوم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے طرز عمل کو
اس بات کا پابند نہ بناؤ کہ لوگ اگر اچھا کریں گے تو تم نے اچھا کرنا ہے، بلکہ تم اپنے طرز عمل کو اس بات کا پابند بناؤ کہ اگر لوگ تم سے اچھا نہ کریں تو تم نے پھر بھی اچھا کرنا ہے، اگر وہ قصور کریں تو تم نے ان کے قصور معاف کر دینے ہیں۔ تو یہ ایک مفہوم ہے، یہ کتنی زبردست بات ہے کہ تم نے ان کے قصور معاف کر دینے ہیں، درگزر کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک جو ہے نا ایک اور حدیث ہے، میں وہ تھوڑا اس کو کنسلٹ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر نا 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صورت میں حق بھی ادا کرنا ہے، ظالم کا ظلم بھی جو ہے اس کو بھی اگنور کرنا ہے۔ اچھا، اس بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مفہوم حدیث ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے باز رکھو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ظلم سے باز رہے گا تو یہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ پھر فرمان الہی بھی یہ ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور تم بھلائی سے برائی کو دفع کر دو۔ دیکھیں کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو برا کہیں، کوئی آپ کو برا کہے تو آپ بھی اس کو برا کہیں، تو اس سے کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا؟ اگر کوئی برا آپ کو کہتا ہے، آپ اسے اگنور کر کے اس کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ کریں گے تو پھر بھی جو ہے نا تعلقات بہتر ہوں گے نا۔ تو یہ والی چیزیں بھی ہم نے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ان کو تازہ رکھنا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اگنور کرنے والے بنیں۔ اچھا، اس صورت میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ یہ کہ نیکی جو ہے کب تک اور کہاں تک، یہ بھی بہت ضروری ہے اس کو، کہ انسان جو ہے وہ درگزر کرتا ہے، وہ نیکی کا سلوک کرتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا، لیکن کب تک، کس حد تک؟ وہ میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ آپ کا استحصال کرتا ہے، آپ کو برے ناموں سے پکارتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی عزت اچھالتا ہے، اور دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کنارہ کشی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ادروائز وہ لوگ یا وہ والے جو عناصر ہیں یا وہ والے ادارے یا وہ والے نیگیٹو جو فورسز ہیں وہ انسان کا جینا بھی دوبر کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ بدلے کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ رحمت کا دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے گستاخ تھے یا انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا تھا یا اس طرح کی جو باتیں کی تھی، آپ نے ان چند اشخاص کو معاف نہیں کیا تھا۔ تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہاں تک انسان جو ہے وہ برداشت کرے۔ تو اس سلسلے میں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، انسان کہ یہ فطرت میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اتنا جبر۔ یہ وہی بات ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں، وہ پوری ایک تاریخ ہے اس کی، سیاق و سباق دیکھیں تو بہت زیادہ جب تنگ کیا تھا تو وہ انہوں نے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ تو ہجرت کیونکہ انہوں نے بہت تنگ کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی کیے ان لوگوں کے ساتھ۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے نا، غزوات کیوں کیے؟ اگر غزوات نہ کرتے تو آپ کے ساتھیوں کو وہ جان سے مار دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام نہ پھیلا سکتے۔ تو وہ یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور کب تک نیکی کرنی ہے، وہ ایک آیت ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نیکی کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ والا فکرہ بھی بولتے ہیں نا کہ بہت کر لیا بس کافی ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ انسان نے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی تمہارا حشر ہوگا۔ اگر انسان خوبیوں کے اوپر، بھلائیوں کے اوپر وہ اس کی زندگی گزر رہی ہوگی تو اسی حالت میں اس کی موت آئے گی نا، اور اگر انسان جو ہے وہ برائیوں میں زندگی گزار رہا ہوگا، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوگا تو اسی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے، کوئی مطلب اتنی بڑی اس میں وہ فلسفی نہیں ہے، بالکل سادہ سی باتیں ہیں، اور ہمارا دین بہت سمپل اور سادہ ہے۔ ہاں اس میں اسرار بھی ہیں، بہت اسرار بھی ہیں، جو کوئی موتی اندر گہرائی میں جا کر چننا چاہے ان کے لیے بھی سارے سامان ہیں، لیکن عام ہدایت کے لیے بالکل سادہ اور سمپل دین ہے۔ اور یہ دین فطرت اسی لیے کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے پورے گوشے جو ہیں وہ واقع کیے ہوئے ہیں، اور جز رسی سے ان کا اللہ تعالیٰ نے حل بھی دیے ہوئے ہیں، حقائق کا حل بھی ہے، مسائل کا حل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم خالص ہو جائیں اپنے دین کے لیے، اپنے نفسوں کو ہم خالص کر لیں، اپنے دلوں کو خالص کر لیں، ہم اس طرف لوٹ آئیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز میرے ذہن میں رہ گئی تھی، وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں تھوڑا بعد میں بیان کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت بہت ضروری ہے، کہ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نیکی کہتے کسے ہیں۔ اچھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہی، کیونکہ یہ والا جو روشنی ہے نا وہ بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 177 ہے غالباً، اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ اس میں نیکی کا پورا تصور بتایا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، یعنی ایمانیات پوری بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، وہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ حقوق العباد بھی اچھے ادا ہوں اور حقوق اللہ بھی ادا ہوں، یہ نیکی کا جامع تصور ہے۔ اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی کیسٹ یا لیکچر ضرور سنیں، انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیا ہے، تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں کہ نیکی ہے کیا۔ اچھا، ایک اور چیز، وہ نقطہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فعل نیکی نہیں ہو سکتا، ہر فعل نیکی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اچھا فعل ہو۔ ہر اچھا فعل نیکی نہیں ہو سکتا اگر اس کی جڑ میں ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان نہ ہوگا، اگر اللہ پر یقین نہ ہوگا، اگر آخرت پر یقین نہ ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یقین نہ ہوگا، تو وہ والا جو فعل ہے، خواہ وہ اچھا ہی ہو، خواہ وہ انسانیت کے بھلائی کے لیے ہو، اس کا نیکی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے کہ خیر ہے، اچھا ہے، لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ نیکی کے لیے ضروری ہے، ایمانیات بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے پھر ان اچھے عملوں کا جو ہے نا وہ پھر آخرت میں وزن نہیں ہوگا۔ یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن زیادہ آتا ہے یا تفسیر زیادہ آتی ہے، تو لیکن وہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ ہمدردانہ نہیں ہے، تو اس کو ہم نیک انسان نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا اسکالر ہے، اس کو اچھی باتیں آتی ہیں، باتیں اچھی کر لیتا ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہے۔ نیک بندہ وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کا بھی بھلا سوچے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کرے، وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ والے پوائنٹس بھی ہمارے ذہن میں حاضر رہنے ضروری ہیں۔ پھر اور بہت سی اس میں ہیں، احادیث بیان کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں ایک اہل جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے: انصاف والا، صدقہ کرنے والا، موافقت کرنے والا بادشاہ، رحم کرنے والا، نرم دل شخص، ہر قریبی عزیز اور مسلمان کے لیے بال بچوں والا، پاک باز اور سوال سے بچنے والا۔ یعنی یہی بتایا نا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان معاملات میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کرے، دوسروں کے لیے آسانیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نیک بنا دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا
انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا فرما، اس کو پرہیزگاری عطا فرما، اس کو پاکیزگی عطا فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی میرا والی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر ہدایت دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے، اور تیری رہنمائی کے بغیر یا اللہ ہم نہیں چل سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی ہمت یا اللہ صرف تیری توفیق سے ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں راستہ بھی دکھا دے، اس کے اوپر چلا بھی دے اور منزل تک بھی پہنچا دے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، اور ایسے قول فعل اور عمل کی محبت عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بن سکیں۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے بچا کے رکھے، ہمیں عدل حکمران نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اچھا انسان بنا دے، ایسا اچھا انسان جو کہ اللہ کا بھی حکم مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن سکے اور جنت الفردوس میں جگہ پا سکے۔ والسلام۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔